دنوں سے دعا کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ بالآخر اسے دعا مل ہی جاتی ہے، لیکن جب وہ دعا کو بہت ہی بیہودہ لباس میں پارٹی پہ مردوں کے درمیان گھرے ہوئے دیکھتا ہے تو عجیب کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ جو دن رات اللہ سے رو رو کر دعا کر رہا تھا کہ ایک دفعہ دعا اسے نظر آ جائے تو اس کے بعد وہ اس کی حفاظت کرے گا، پوری دنیا سے چھپا کے رکھے گا، لیکن جب اسے دعا اس طرح کے حلیے میں نظر آتی ہے تو اس کا تو دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ جعفر بھی دعا کو اس طرح کے حلیے میں دیکھ کر اور نوشیروان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ سائیں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ لیکن نوشیروان پھر دعا کے چہرے کی طرف بغور دیکھتا ہے اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دعا کے چہرے پر شدید اکتاہٹ ہے، جیسے وہ اس ماحول کا حصہ بننا ہی نہیں چاہتی۔ اور پھر نوشیروان کی نظر دعا کے ساتھ کھڑے بیہودہ سے آدمی پر پڑتی ہے جس نے دعا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا ہے۔ نوشیروان کو تو شدید تپ چڑھتی ہے اور وہ ابھی آگے بڑھ کے اس آدمی کا حلیہ بگاڑنے کا سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ دعا اس سے ہاتھ چھڑا کے باہر کی طرف نکل جاتی ہے۔ نوشیروان بھی دعا کا پیچھا کرتا ہے جبکہ وہی آدمی دعا کے پیچھے بھاگتا ہے اور اسے دھمکاتا ہے کہ تم اس طرح سے پارٹی چھوڑ کے باہر نہیں آ سکتی، تو دعا اسے کہتی ہے کہ مجھے شراب اور سگریٹ کے دھوئیں سے بہت چکر آ رہے تھے، میری طبیعت خراب ہو رہی تھی، جس پر وہ آدمی کہتا ہے کہ اتنے نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لگتا ہے میڈم زنیرہ کو کال کرنی پڑے گی تاکہ وہی تمہاری طبیعت صاف کریں۔ دعا جب اس آدمی کی دھمکی سنتی ہے تو ایک دم سے اسے رومی کی بات یاد آتی ہے جس نے دعا سے کہا تھا کہ اگر تم اس جگہ سے نکلنا چاہتی ہو تو فی الحال زنیرہ کی ہر بات تمہیں ماننی ہوگی۔ اس لیے دعا گھبرا کے اس آدمی سے کہتی ہے کہ تمہیں کال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں واپس جا رہی ہوں۔ نوشیروان بھی یہ سب دیکھ لیتا ہے اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دعا کے ساتھ زور زبردستی کی گئی ہے۔ دعا جب وہاں سے واپس جانے لگتی ہے تو نوشیروان کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک نظر اٹھا کر نوشیروان کی طرف دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں نے اس شخص کو پہلے کہاں دیکھا ہے۔ پھر اسے وہی روڈ والا حادثہ یاد آ جاتا ہے جہاں پر نوشیروان کے گارڈ سے دعا کی جھڑپ ہوئی تھی اور نوشیروان نے آگے بڑھ کے اپنے گارڈ کی ہی انسلٹ کی تھی کہ تمہیں عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں۔ بہرحال دعا وہاں سے تو آگے بڑھ جاتی ہے لیکن نوشیروان کا وہاں کھڑے ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے تو وہ جعفر سے فوراً گھر واپس چلنے کا کہتا ہے۔ گھر پہنچ کر بھی نوشیروان کی بے چینی اور گھبراہٹ کم نہیں ہوتی تو وہ جعفر کو بلا کے حکم دیتا ہے کہ جلد سے جلد دعا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ آخر وہ اس جگہ تک کیسے پہنچی۔ اب جعفر تمام معلومات حاصل کر کے نوشیروان کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ جب دعا گھر پہنچی تھی تو اس کے باپ نے اس کی بہت بے عزتی کی تھی اور گھر داخل کرنے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا، جس کے بعد دعا بے یارو مددگار سڑکوں پر پھر رہی تھی کہ وہیں پر اس کی زنیرہ سے ملاقات ہوئی۔ زنیرہ دعا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ شروع میں دعا کو یہی لگا کہ زنیرہ کوئی فرشتہ صرف بہت ہی نیک دل عورت ہے، لیکن جب زنیرہ نے دعا بی بی کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہا تو جا کے انہیں پتہ چلا کہ وہ کس قدر غلط جگہ پر پھنس چکی ہے اور اس نے کافی مزاحمت کی، لیکن زنیرہ نے اس پر اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے کہ دعا وہاں سے بھاگ نہیں سکی۔ اور سننے میں یہی آیا ہے کہ دعا کو اس سے پہلے بھی ایک جگہ پر بیچا گیا تھا لیکن دعا نے اس آدمی کا سر پھاڑ دیا تھا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن زنیرہ کے بندے اسے پھر سے پکڑ کے زنیرہ کے پاس لے گئے اور دعا کو اتنا ٹارچر کیا کہ آخر کار دعا کو اس پارٹی میں جانے کے لیے ماننا ہی پڑا، لیکن ابھی تک ان کی مزاحمت جاری ہے اور انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ نوشیروان جب یہ سب سنتا ہے تو اس کے دل کو کسی حد تک سکون مل جاتا ہے کہ دعا کے ساتھ ابھی تک کچھ غلط نہیں ہوا، لیکن وہیں اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے کہ اگر مزید دیر ہو گئی تو دعا کے ساتھ وہاں کچھ برا ہو بھی سکتا ہے۔ اس لیے وہ جعفر کو حکم دیتا ہے کہ فوراً میری زنیرہ سے ملاقات کرواؤ۔
جعفر تو یہ سن کے پریشان ہو جاتا ہے کہ سائیں آپ اس جیسی عورت سے ملیں گے اور اس گندی جگہ پر کیسے جائیں گے، جس پر نوشیروان غصے سے جعفر کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں پر میری دعا ہے اور دعا کے لیے میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، کسی سے بھی مل سکتا ہوں، تمہیں زیادہ سوال جواب کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو حکم دیا گیا ہے صرف اس کی تعمیل کرو۔ اب نوشیروان کی جب زنیرہ سے ملاقات ہوتی ہے تو زنیرہ تو ایک نظر میں ہی سمجھ جاتی ہے کہ یہ آدمی دعا کے پیچھے پاگل ہو چکا ہے اور کافی موٹی آسامی ہے، تو وہ دل ہی دل میں بڑی خوش ہوتی ہے کہ دعا تو سونے کی چڑیا ہے جو میرے ہاتھ لگی، اور سوچ لیتی ہے کہ میں بہت بڑی رقم کا مطالبہ کروں گی، پھر ہی دعا اس کے حوالے کروں گی۔ لیکن وہ جس رقم کا مطالبہ کرتی ہے نوشیروان کے لیے وہ بہت معمولی ہے، اس لیے وہ فوراً حامی بھر لیتا ہے۔ اب رومی کو جب پتہ چلتا ہے کہ کوئی دعا کو یہاں سے لینے آیا ہے تو وہ تو بہت ہی خوش ہوتی ہے اور یہ خوشخبری جا کے دعا کو بھی سناتی ہے کہ تمہیں کل کسی نے پارٹی پہ دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا اور وہ آج تمہیں یہاں سے لینے آیا ہے۔ دعا پوچھتی ہے کہ آخر وہ کون ہے، جس پر رومی کہتی ہے کہ پتہ نہیں، میں نے ویسے اسے پہلی بار ایسی جگہ پر دیکھا ہے، لگتا ہے کافی شریف انسان ہے اور نام بھی کافی مشکل ہے۔ بہرحال نوشیروان زنیرہ سے کہتا ہے کہ میں دعا کو ڈیٹ پر لے کر جانا چاہتا ہوں، جس کے لیے زنیرہ فوراً دعا کو تیار کرواتی ہے اور نوشیروان کے ساتھ رخصت کر دیتی ہے۔ نوشیروان کو دیکھتے ہی دعا کو سب یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو وہی ہے جس سے پہلی ملاقات روڈ پہ ہوئی تھی جب اس کے باڈی گارڈ سے جھگڑا ہوا تھا اور دوسری بار پارٹی پہ اسے صرف ایک نظر دیکھا تھا۔ بڑی حیران ہوتی ہے کہ یہ آدمی یہاں تک میرے پیچھے چلا آیا، کیونکہ دعا کو تو پتہ ہی نہیں کہ نوشیروان تو اسے پہلی نظر ڈانس کرتے دیکھ کر ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ بہرحال نوشیروان دعا کو آزمانے کے لیے اس سے بہت غلط قسم کی ڈیمانڈ کرتا ہے، جس پر دعا کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ یہی سوچتی ہے کہ یہ بھی کوئی اوباش قسم کا امیر زادہ ہے جو محض وقت گزاری کے لیے یہاں تک آیا ہے، تو وہ نوشیروان کی اچھی خاصی بے عزتی کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہر عورت بکاؤ نہیں ہوتی۔ نوشیروان کے دل کو بہت سکون ملتا ہے کہ اس کی دعا پاک دامن ہے، تو وہ بغیر وقت ضائع کیے دعا سے اپنے دل کی بات کہہ ہی دیتا ہے اور پوچھ لیتا ہے کہ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ دعا تو حیران پریشان ہو جاتی ہے اس سوال پر، کیونکہ اسے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ اس برائی کے دلدل میں دیکھ کر بھی کوئی اسے نکاح جیسے پاک رشتے کی آفر کر سکتا ہے۔ دوسری طرف دعا کا فادر جو دن رات بے چینی کا شکار ہے، مولوی صاحب سے جا کر اپنا دکھ درد بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے میری لڑکی اپنے باپ دادا کا نام بدنام کر کے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ میں نے تو واپس اسے گھر گھسنے ہی نہیں دیا، لیکن اب میری بیوی دن رات روتی رہتی ہے اور میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ دعا کو ڈھونڈ کے لائیں، اسے گھر واپس لے کر آئیں۔ آپ ہی میری رہنمائی فرمائیں کہ ایسے میں کیا کر سکتا ہوں؟ جس پر مولوی صاحب اسلم کو سمجھاتے ہیں کہ ہم سب لوگ کتنے گناہ گار ہیں، دن میں کتنی برائیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی جب خدا کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو خدا اپنے گھر کے دروازے ہم پر بند نہیں کرتا، ہر رات ہمارے گناہ بخش دیتا ہے، ہر صبح فرشتوں کے ذریعے ہمیں رزق پہنچاتا ہے، تو ہم اس کے بندے ہو کر بھلا اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں کہ انسانوں کے گناہ معاف نہ کریں؟ انسان بھی وہ جو تمہارا اپنا خون، تمہاری اپنی بیٹی ہے، تمہیں چاہیے تم اپنی بیٹی کو ڈھونڈو اور اسے عزت سے گھر لے کر آؤ۔ تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کیا دعا نوشیروان کے پرپوزل کے لیے ہاں کر دے گی اور کیا اسلم دعا کو ڈھونڈ پائے گا؟ اور آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ فراز کا راز بھی جلد سے جلد کھلے اور اسے سخت سے سخت سزا ملے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔